زائدہ اور ایک اس کو کہتے ہیں سنت ہدا۔ سنت زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عادت کے طور پہ کسی کام کو کیا تو وہ سنت زائدہ کہلاتی ہے، اور ایک وہ سنت ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کے طور پہ اور اللہ رب العزت کے حکم سے کی ہے، اس کو سنت ہدا بھی کہتے ہیں، اور سنت موقدہ بھی یہ کیٹیگریاں ہیں مختلف اعتبارات سے۔ تو داڑھی شریف یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہدا ہے اور سنت موقدہ متوارثہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے چہرہ مبارکہ پہ داڑھی کو سجایا ہے، اور یہ خصال انبیاء میں سے ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات دنیا میں تشریف لے کے ہر نبی نے اپنے چہرے پر داڑھی کو سجایا ہے، اور مرد کے لیے داڑھی یہ فطرت میں سے ہے، یعنی اللہ رب العزت نے خلقتاً داڑھی مرد کے چہرے پر اگائی ہے، عورت کے چہرے پر داڑھی نہیں اگائی، کہ عورت کی خلقت میں عورت کی فطرت میں داڑھی نہیں ہے، یہ مرد کی خلقت میں اللہ رب العزت نے رکھی کہ مرد کے چہرے پر داڑھی آتی ہے، عورت کے چہرے پر داڑھی نہیں آتی۔ تو داڑھی کو منڈوانے والا وہ فطرت کو بدلنے والا، فطرت کو تبدیل کرنے والا ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو یہ کہ داڑھی منڈوانے والا، چونکہ یہ داڑھی عورتیں نہیں رکھتی مرد رکھتے ہیں، مردوں کا شعار ہے، اور عورتوں کے لیے گیسو ہیں بال، تو داڑھی منڈوانے والا منڈوا کے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والا ہے، اور عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی، احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ داڑھی منڈوانے والا، چونکہ داڑھی اللہ رب العزت نے خلقتاً مرد کے چہرے پر رکھی ہے، تو چونکہ یہ تخلیق میں ہی داڑھی مرد کے چہرے پر ہے، تو داڑھی منڈوانے والا وہ جو نا وہ تغییر خلق اللہ کا مرتکب ہے، اللہ کی جو تخلیق ہے اس کو بدلنے والا ہے، تو اس اعتبار سے داڑھی کو منڈوانا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات کو بھی دیکھے تو حضور نے احادیث طیبات میں داڑھی کو بڑھانے کا اور داڑھی کو معاف کرنے کا حکم دیا۔ اس شوار بابا فلوہا، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرواؤ، ورخ اللحا کے لفظ بھی آتے ہیں، واف اللحا کے لفظ بھی آتے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں یہ کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑیاں بڑھانے کا اور مونچھوں کے پست کرانے کا حکم دیا۔ تو امر کا اگر اعتبار کریں تو امر کے اعتبار سے بھی امر جو ہوتا ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں امر جو ہے یہ وجوب کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ داڑھی بڑھانے کا تو حکم ہے، تو اب یہ اس کی حد کیا ہے؟ داڑھی کو بڑھانے کی کہاں تک بڑھائی جائے؟ یعنی اتنی بڑھا دی جائے کہ وہ پاؤں تک چلی جائے، یا ناف تک چلی جائے، یا کہ جو نا وہ گوڈوں تک گھٹنوں تک چلی جائے، اتنا طول فاش جو وہ جائز ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ داڑھی جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مرد کے لیے جمال ہے، یہ کس لیے ہے؟ جمال کے لیے۔ تو اب جمال کو اس انداز سے رکھنا داڑھی کو کہ وہ جمال ایک تمسخر بن جائے، لوگوں کے لیے مذاق اور سنت رسول کی اہانت اور توہین کا سبب بن جائے، تو اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اگر کسی کے اتنے گہرے اور انبور اتنے بڑے بال ہیں کہ جو زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور وہ اتنا داڑھی کا طول ہو جاتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے تمسخر اور مذاق کا سبب بن جائے، تو شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ باقی داڑھی کی حد کیا ہے؟ تو اس پر ہم جب احادیث دیکھتے ہیں تو بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کا جو نا وہ عمل بھی موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی داڑھی شریف بڑھ جاتی نا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5892 ہے، جب داڑھی بڑھتی تو عبداللہ بن عمر اپنی داڑھی کو اس طرح مٹھی میں پکڑتے اور مٹھی میں پکڑ کے اپنی داڑھی کو مٹھی سے زائد کو کاٹ لیتے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جو عمل ہے، یہ عمل بتاتا ہے، چونکہ داڑھی کو بڑھانے والی جو احادیث ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، ان احادیث کے راوی بھی عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن عمر ہے، تو راوی حدیث روایت کو زیادہ جانتا ہے کہ اس روایت کا مطلب کیا ہے، اس روایت کا مفہوم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو اصل منشا ہے وہ کیا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کی روایت بھی کہتے ہیں کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پس کراؤ، اور پھر اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کے باقی زائد کاٹ بھی لیتے ہیں، تو وہ زیادہ سمجھتے ہیں رسول اللہ کے فرمان کو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔
تو بالکل واضح ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑیاں جو بڑھانے کا حکم دیا ہے تو وہ داڑھی کے بڑھانے کا حکم کتنا ہے؟ مٹھی تک ہے۔ اور پھر یہ بھی اصول موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بعض صحابہ کے کچھ ایسے فتوے ہیں جو اجتہادی ہیں، اجتہادی فتوے وہ ہوتے ہیں کہ جس مسئلے میں اجتہاد کی گنجائش ہو۔ جو غیر قیاسی اور غیر اجتہادی مسئلہ ہے اس میں اگر صحابی کوئی عمل کرتا ہے جس میں عقل کا دخل نہیں ہے، جس میں اجتہاد کا دخل نہیں ہے، تو صحابی کا وہ عمل حکم مرفوع میں ہوتا ہے محدثین کے اصول کے مطابق وہ کیا ہے؟ حکم مرفوع میں۔ ایک ہوتا ہے حدیث مرفوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کام کرتے دیکھا، حضور نے کام کیا، حضور نے حکم دیا، یہ مرفوع ہے۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی صحابی ایسی حدیث بیان کرتے ہیں، ایسا قول جو ہے نا وہ یا ایسا عمل کرتے ہیں کہ جو عمل اس میں اجتہاد کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ علماء کا اصول ہے کہ جس عمل میں اجتہاد کا تعلق نہ ہو، وہ مسئلہ اجتہادی نہ ہو، تو وہ حکم مرفوع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے حکم میں آئے گا کہ یقیناً صحابی نے وہ کام حضور کو کرتے دیکھا ہے تب یہ عمل کیا ہے، اگر کرتے نہ دیکھا ہوتا تو صحابی وہ کام نہ کرتے۔ تو عبداللہ بن عمر اپنی داڑھی مبارک کو مٹھی میں پکڑتے، صحیح بخاری کی حدیث میں 5892 پکڑتے اور باقی کو کاٹ دیتے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ چونکہ یہ ایک غیر اجتہادی عمل ہے تو عبداللہ بن عمر نے حضور کو کرتے دیکھا ہے تبھی انہوں نے یہ عمل کیا ہے۔ تو جو حضور کا فرمان ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ، اس کی حد عبداللہ بن عمر نے بیان کر دی کہ وہ کتنی ہے؟ مٹھی تک ہے، ایک قبضہ ایک مٹھی ہے، اس سے زائد کا حکم نہیں ہے۔ اور باقی اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتا ہوں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کی جلد 10 صفحہ 429 پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ انہ فعل ذلک وإلی عمر انہ فعل ذلک برجل، کہ حضرت عمر خود ایسا کرتے تھے کہ داڑھی کو مٹھی میں پکڑتے، زائد کو کاٹ دیتے، اور جس کسی کی داڑھی مٹھی سے زیادہ لمبی ہوتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو حکم بھی دیتے تھے کہ وہ مٹھی میں پکڑے، باقی کو کیا کرو؟ کاٹ دو۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے سنن ابی داؤد میں سند صحیح کے ساتھ کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کیا ہے؟ لازم ہے، ان کا طریقہ لازم ہے اور ان کا حکم ماننا ہم پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود کرتے تھے اور لوگوں کو کرواتے تھے، تو یہ عمل بھی چونکہ غیر اجتہادی تو انہوں نے حضور کو کرتے دیکھا ہے تو اس لیے انہوں نے یہ عمل کیا ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 108 پہ اور 109 پہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یقبض علی لحیتہ ثم یاخذ ما فضل عن القبضۃ، کہ حضرت ابو ہریرہ اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑتے اور جو مٹھی سے زائد ہوتی تو اس کو کیا کرتے تھے؟ کاٹ دیتے تھے۔ تو حضرت عمر بھی ایسا کرتے، حضرت ابو ہریرہ بھی کرتے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی کرتے۔ اور حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام قاضی ابو یوسف نے کتاب الآثار کے صفحہ 234 پر حدیث کا نمبر ہے 1038، سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے والد گرامی قدر کے بارے میں اس روایت کو بیان کیا ہے امام ابو حنیفہ حیثم سے، اور وہ سیدنا ابو قحافہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو قحافہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے، وَلِحْيَتُهُ قَدْ انْتَشَرَتْ، ان کی داڑھی جو ہے نا وہ منتشر تھی، بکھری ہوئی تھی، دائیں بائیں بکھری ہوئی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو قحافہ کو جب دیکھا تو دیکھ کے حضور نے فرمایا لو اخذتم واشار بيده الى نواحي لحيته، یعنی فرمایا کہ اگر تم اپنی داڑھی کو کاٹ لیتے تو یہ اچھا ہوتا، تو حضور نے ان کی داڑھی کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا جو حکم بھی اور نبی کریم علیہ السلام کا اصلاح فرمانا بھی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ تو صحابہ اکرام بھی یہ عمل کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد تابعین میں سے حضرت سالم بن عبداللہ وہ بھی اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کے زائد کو کاٹ لیتے۔ موطا امام مالک کے صفحہ نمبر 422 پر مطبوع قدیمی کتب خانہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا۔ امام محمد بن سیرین اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ موجود ہے کہ ان سے جب پوچھا جاتا کہ داڑھی کی حد کیا ہے تو وہ بھی یہ بیان کرتے تھے کہ لا باس بہ ان تاخذ من طول لحیتک، کہ تو اگر اپنی لمبی داڑھی کو کاٹ لیتا ہے تو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانوا یطیبون لحاہم، کہ صحابہ اپنی داڑھیوں کو خوشبو لگایا کرتے تھے، وَيَأْخُذُونَ مِنْ أَوَارِضِهَا، اور چرائی میں صحابہ اپنی داڑھی کو کاٹ لیا کرتے تھے، مٹھی سے زیادہ داڑھیوں کو کاٹا کرتے تھے۔ اور تابعین اور صحابہ کا یہ عمل بالکل اس بات کو واضح کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے وہ حکم قبضہ بر مٹھی بر داڑھی ہے، اور اتنی لمبی داڑھی جو طول فاش ہو جائے اور اتنی لمبی ہو جائے کہ جو تمسخر اور لوگوں کے ہنسی اور مذاق کا سبب بنے، شریعت اسلام ہمیں اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، بلکہ یہ سنت کی اہانت اور سنت کا مذاق کرانے کے مترادف ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں ایک روایت میں بیان کروں گا شعب الایمان سے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کی جلد 5 کے صفحہ نمبر 221 پر مرفوعاً اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی حدیث نمبر 2762، یہ دو حدیثیں دو جگہ پہ دو سندوں کے ساتھ موجود ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاخذ من ارض لحیتہ وطولها بالسویہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی داڑھی مبارک کو لمبائی میں اور چوڑائی میں چھانٹ لیا کرتے تھے، یعنی جو مسترسل بال ہوتے تھے لٹکنے والے دائیں بائیں جو بال بکھر جاتے ہیں مسترسل بال، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے داڑھی کے بالوں کو چھانٹ لیا کرتے تھے۔ تو یہ روایت بھی حدیث مرفوع ثابت ہے، اگرچہ بعض محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، سند کے اعتبار سے کچھ کمزوری اس میں موجود ہے، لیکن صحابہ کرام علیہ مردوان کی جو یہ روایات اور صحیح احادیث ہیں، ان احادیث سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک کو عرض و طول میں چھانٹا ہے، لیا ہے، تو اس لیے حضور کے صحابہ ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق اور سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا ہے۔ صحابہ کرام کے عمل سے اس حدیث کو تقویت ملتی ہے۔ باقی رہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ کرام کا یہ عمل کرنا، تو بحمد اللہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ صحابہ کا یہ عمل سنت کے خلاف نہیں ہے، جبکہ یہ لوگ جو داڑیاں بڑھا کے اور اتنی لمبی داڑیاں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہی سنت ہے اور سنت کا لوگوں سے مذاق کرواتے ہیں، ان کے ریمارکس اور ویوز کیا ہیں حضور کے صحابہ کے بارے میں؟ یہ فتاوی سلفیہ ہے غیر مقلد مولوی اسماعیل سلفی صاحب کا۔ اب یہ جو صحیح بخاری کی حدیث میں نے پڑھی کہ عبداللہ بن عمر داڑھی مٹھی سے زیادہ کاٹ لیتے تھے، تو اسی روایت کے بارے میں سلفی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں صحابہ عموماً اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصاً اتباع سنت میں مشہور ہیں، لیکن ان کا یہ فعل سنت صحیحہ کے خلاف ہے۔ عبداللہ بن عمر کا یہ فعل کہ سنت صحیحہ کے خلاف ہے۔ وہ صحابی جو متبع سنت، جن کو محب السنہ کہا جاتا ہے، سنتیں تلاش کر کر کے ان پہ عمل کرتے تھے اور داڑھی کو بڑھانے والی حدیث کے راوی ہیں، وہ داڑھی کو جب مٹھی میں پکڑ کے باقی کاٹ لیتے تو کہتے ہیں یہ عبداللہ بن عمر کا عمل سنت صحیحہ کے خلاف ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، جب صحابہ جبکہ ان کو حضور کی حدیث کا علم بھی ہوتا تھا اور حدیث کو روایت بھی کرتے تھے، وہ سنت صحیحہ کے مخالف ہیں، تو پھر سنت پر عمل کرنے والا کون ہوگا؟ غیر مقلدین ہوں گے، اور یہ 14ویں صدی کے مولوی ہوں گے سنت پہ عمل کرنے والے زیادہ، جب صحابہ سنت کے تارک اور سنت صحیحہ کے مخالف تھے۔ لہذا ان کی یہ بالکل جو ہے نا وہ غلط بیانی اور صحابہ کرام علیہ مردوان پہ یہ شدید تان ہے۔ اگر اس طرح کے ماننے والے صحابہ کے ہوں تو پھر شیعوں کی ضرورت نہیں ہے، جو وہ تو صحابہ پہ تان کرتے ہیں، یہ صحابہ کے نام لیوا ہونے کا دعوے دار ہونے کے باوجود حضور کے صحابہ کو کہتے ہیں کہ سنت صحیحہ کے مخالف تھے۔ نعوذ باللہ الیاذ باللہ تعالیٰ۔ سوال یہ ہے کہ جو داڑھی کے یہ ٹھوڑی کے ساتھ یہ کچی یا جان بین ہے، اس کے کٹانے کا کیا حکم ہے؟ اس کو کٹوا دینا چاہیے؟ نہیں، بالکل یہ سنت ہے اور یہ داڑھی کا حصہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں سنت جو داڑھی کی بدعات ہے نا، تقریباً 20 بدعات بیان کی ہیں داڑھی کی، کہ لوگ داڑھی کے خط کے نام کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا داڑھی کے ساتھ کرتے ہیں۔ داڑھی اس کو عربی میں لحیتن کہتے ہیں، اور لحیہ جو ہے نا یہ اصل میں یہ جو نیچے والا جبڑا ہے نا، یہ جو ہمارا منہ ڈھیلا چھوڑ کے نا
اس کو ہلائیں تو یہ جو جتنا جبڑا ہے نا ہڈی ہماری، اس کے اوپر جو بال اگتے ہیں نا اس کو داڑھی کہتے ہیں، اس کو لحیہ کہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جتنے بال اگے ہوئے ہیں وہ داڑھی ہیں، ان کو کٹوانا مٹھی سے زائد تو کٹوا سکتے ہیں، باقی اس سے چھوٹا کروانا، یا یہ جو بچیا وغیرہ جو ہے اس کو عربی میں انفقا کہتے ہیں، انفقا یہ عربی میں، تو اس کو منڈوا دینا یہ داڑھی کی بدعات میں سے ہے۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک ذکر کیا کہ سیدنا عبداللہ بن حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے بارے میں اس طرح کے اقوال ذکر کیے ہیں کہ جو بندہ یہ بچی کٹوا کے ان کے پاس آتا تھا تو وہ اس کی گواہی رد کر دیتے تھے۔ ان کی عدالت میں ایسا شخص مردود و شہادت تھا جو اپنی داڑھی کی یہ بچی کٹواتا تھا۔ تو یہ بالکل داڑھی کی بدعات میں سے، یہ مکروہ ہے، سنت کے خلاف ہے اس طرح عمل کرنا۔ اور باقی یہ خط کے نام پہ جس طرح جو کام کیے جاتے ہیں کہ بعض لوگ جو نا وہ داڑھی کو نیچے سے اتنا زیادہ جو نا وہ منڈوا دیتے ہیں کہ بالکل یہ جو ٹھوڑی کے نیچے تک، ٹھوڑی کے قریب تک آ جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح اوپر سے خط اتنا زیادہ کروا دینا کہ وہ جو داڑھی کا حصہ ہے وہ ساتھ مڑ جائے، یہ بھی مکروہ ہے۔ خط اس بندے کے لیے جس کے اتنے گہرے اور انبو بال ہوں کہ چہرے پر اس کے رخساروں پر اس طرح رخسار بھر جائیں کہ دیکھنے میں وحشت محسوس ہو، دیکھنے میں وہ بددہ نظر ہے، وحشت محسوس ہو، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کینچی کے ساتھ اپنے بالوں کو، چہرے کو صاف کر لے۔ باقی یہ جو ہے خط اس انداز سے کروانا کہ داڑھی کے بال اس میں آ جائیں اور ہر وقت اپنے چہرے کو مونڈتے رہنا، یہ درست نہیں، یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے ممثل بشارن لیس لہ عند اللہ خلاق، کہ جو اپنی جو نا وہ بالوں کا مصلح کرتا ہے اس کا اللہ کے ہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ امام عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر کی شرح میں لکھا ہے کہ اے النتف او حلق او غیر بالسواد، کہ بالوں کے مصلح سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کے بالوں کو نوچتا ہے یا ان کو کالے کرتا ہے یا ان کو منڈوا دیتا ہے، تو یہ بالوں کا مصلح کرنا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث میں اس سے ممانعت فرمائی گئی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ باقی رہے یہ جو فن بکین یا جس کو کوٹھے وغیرہ کہتے ہیں ہندی میں، یہ جو ہے ان کا بھی مونڈنا خلاف افضل ہے، مکروہ ہے، یہ بھی نہیں مونڈنے چاہیے۔ یہ جو ہے یہ سارا نیچے والے ہونٹ کا نیچے جتنے بال ہیں یہ سارے کے سارے داڑھی میں شامل ہیں، ان کو مونڈنا مکروہ ہے۔ ہاں یہ جو بچی کے بال اتنے اگر زیادہ لمبے ہو جائیں کہ بعض لوگوں کے بال اتنے بڑھ کے وہ جو نا وہ مڑ کے منہ میں پڑتے ہیں، تو اتنے زیادہ اگر لمبے ہو جائیں تو بقدر ضرورت ان کو کاٹ سکتے ہیں، ان کو کاٹ کے بقدر ضرورت برابر کیا جا سکتا ہے۔ ان کو سرے سے مونڈ دینا یا بلا ضرورت ان کے اس طرح کاٹنا یہ مکروہ ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اور باقی یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی گنی تھی کہ سینہ مبارک بھر دیتی تھی، تو اس پر علماء نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقتاً داڑھی مٹھی بھر تھی، تو مٹھی بھر داڑھی جو نہر کو بھرتی تھی، تو نہر کے دو حصے ہیں، نہر اولا جو ہے نا حدیث میں آتا ہے شمائل ترمذی میں کہ نہر کو بھرتی تھی، تو اس سے مراد نہر اولا ہے، یعنی سینے کا یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ نہر، حضور کی داڑھی بھر، تو مٹھی داڑھی اگر ہو تو وہ نہر اولا کو بھر دیتی، حضور کی گنی داڑھی تھی، اور وہ جو سینے کا اوپر والا حصہ ہے اس کو بھرپور کر دیتی تھی۔ اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہ ان کی داڑھی گنی تھی، وہ بھی اس سے مراد یہ کہ وہ مٹھی بھر تھی جو نہر اولا کو بھرتی۔